مختلف مقامات پر اس سلسلے میں کافی محنت ہوئی ہے. ہمارے بہت عزیز دوست مولانا مفتی سلمان صاحب مراد آباد یوپی سے آئے. آج انہوں نے مجھے صبح بتایا کہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے، ان کے سب ساتھی تو یہاں نہیں آ سکے، ان کے بہت سے ساتھی تو اس محنت ہی کی وجہ سے وہاں رکے ہوئے ہیں، وہ یہاں موجود ہیں. اگر کہیں پر ہوں تو آ جائیں. میں چاہوں گا 5-10 منٹ انہوں نے جو مراد آباد میں محنت کی ہے اس کی کوئی تھوڑی سی تفصیل کارگزاری آپ کے سامنے رکھیں. ہمارے ساتھیوں نے اپنے بڑوں کی نگرانی میں مشوروں سے ایک کام شروع کیا ہے الحمدللہ کہ 100% ووٹ ڈالنا ہے. یہ ہمارے نرواچن آیوگ کی طرف سے بھی پوری ہدایات ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کی یہ ایک اچھا ناگرک اور اچھا باشندہ ہونے کی ایک ذمہ داری بھی ہے. تو اس کی ایک ترتیب بنائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں 100% ووٹ ڈالنا ہے، لیکن اس کی ترتیب کیا ہے؟ اگر اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوگی تو بیان ہو جائے گا لیکن پھر بعد میں وہ کام نہیں ہوگا. تو اس کی ایک ترتیب یہ بنائی ہے کہ ہمیں اپنی بستی کو محلے وائز تقسیم کر لینا ہے. محلے وائز تقسیم کرنے کی ایک آسان ترتیب ہے کہ محلے میں مسجدیں ہوتی ہیں تو مسجد کے اعتبار سے محلے کو تقسیم کیا گیا ہے. ایک فارم بنایا گیا ہے اور ہر مسجد کے حلقے میں 100 گھر ہیں یا 125 گھر ہوتے ہیں یا 80 گھر ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کرنا ہے کہ امام صاحب اور مسجد کے کوئی ایک دو ذمہ دار صاحب ان کے ساتھ رہیں اور کم از کم ہر 10 گھر پر ایک نوجوان کو طے کر لیں. تو اگر 100 گھر ہیں تو 10 نوجوان کافی ہوں گے، 120 گھر ہیں تو 12 نوجوان کافی ہوں گے. ان کو بلا لیں، ان کے ساتھ مشورہ اور میٹنگ کر لیں اور پھر اس گلی کے 10 گھر متعین کر کے ایک نوجوان کو دے دیں کہ بھائی آپ کی ذمہ داری صرف 10 گھر ہیں، ان 10 گھر پر یہ فارم لے کر آپ جائیں اور گھر کے ذمہ دار سے ملاقات کریں، ان کا نام ان کا نمبر اس میں لکھیں. یہ پورا یہ فارم ہے، آپ کو یہاں کچھ مل بھی جائیں گے. تو ان کا نام لکھیں، اوپر ایک خانہ ہے امام صاحب کا نام، ان کا موبائل نمبر، مسجد کا نام، محلے کا نام، وہ گاؤں یا شہر جو بھی ہے اس کا نام، ووٹ ڈالنے کی جگہ کیا ہے، بوتھ نمبر، ودھان سبھا، یہ پورا اوپر اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، اس کو بھر لینا ہے. پھر جب وہ نوجوان 10 گھروں میں پہلے گھر جائے گا اس کے ذمہ دار سے ملاقات کرے اور اس سے پہلے اس محلے کی مسجد کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ بھئی ہمارے نوجوان آئیں تو آپ ان کا تعاون کریں. ذمہ دار سے ملیں، ان کا نام اور ان کا نمبر اس خانے میں لکھ لیں گے. موبائل میں لائیو بھی آ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے موبائل میں دیکھ لیں، زیادہ اچھا رہے گا. فارم موبائل میں آ رہا ہے، وہ ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت ذرا کھول لیں، دیکھ لیں موبائل میں. تو گھر کے ذمہ دار کا نام اور موبائل نمبر لکھ لیں. پھر اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے ووٹ ڈالنے والے حضرات کے نام، اس گھر میں کتنے ووٹر ہیں، لڑکا، لڑکے، لڑکیاں، بہو، تو جتنے بھی نام ہیں ان کے نام لکھ لیں ان سے ذمہ دار سے معلوم کر کے، 1 2 3 4 5 جتنے بھی ہیں. اس کے بعد میں اس نوجوان کو دوسرے گھر جانا ہے، دوسرے گھر کے ذمہ دار کا نام اور نمبر اور اس گھر میں کتنے ہیں جن کے ووٹ پڑنے ہیں ان کے نام لکھ لینے ہیں. یہ کام ہمیں الیکشن سے پہلے کر کے فارغ ہو جانا ہے اور 10 گھر میں کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، 1-2 دن میں یہ کام بڑی آسانی سے ہو جائے گا. اس کے بعد میں یہ فارم وہ نوجوان 10 گھر پہ کام کر کے یہاں امام صاحب یہ جو ذمہ دار طے کیے گئے ان کے پاس جمع کر دیں گے. اب اگلا کام شروع ہوگا جس دن ووٹ پڑنے ہیں. جس دن ووٹ پڑنے ہیں اس دن ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس بات کی ترغیب دینی ہے کہ ناشتہ بعد میں کرنا ہے، ووٹ پہلے ڈال دیجیے تاکہ جلدی ڈال کر کے فارغ ہو جائیں. کچھ رکشے ای رکشا ہوتے ہیں، پہلے سے ان کو کہہ کر رکھا جائے کہ بھائی آج دن بھر کی جو بھی آپ کماتے ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے، مشورے سے طے کر لیا جائے اور آپ کو آج یہی کام کرنا ہے. تو ایسے خواتین ہیں، معمر حضرات ہیں، بوڑھے حضرات ہیں جو نہیں جا سکتے، معذور ہیں، ان کو لانا لے جانا بوتھ پر یہ کرنا ہے. اب جس دن ووٹ پڑنا ہے یہ جس ساتھی کی ذمہ داری لگائی ہے، نمبرات اس میں موجود ہیں، گھر کے ذمہ دار سے صرف فون کر کے یہ پوچھنا ہے بھائی خیریت ہیں آپ، آج آپ کے گھر کے ووٹ کتنے پڑ گئے، کتنے نہیں پڑے، بھائی صاحب نے ڈال دیا، بہن نے ڈال دیا، امی جان نے ڈال دیا، اس طریقے سے معلوم کرنا ہے. وہ بتا دیں گے کہ ہاں اتنے ووٹ پڑ گئے. تو اب ان کے نام کے ساتھ آگے لکھا گیا ووٹ ڈال دیا گیا، اگر ڈل گیا ہے تو اس پر صحیح کا نشان لگا دیں اور اگر ابھی نہیں پڑا ہے تو اس پر نشان لگا دیں کہ ابھی یہ ووٹ نہیں پڑا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ابھی ہمارے ان 10 گھروں پر کتنے ووٹ پڑ گئے اور کتنے نہیں پڑے ہیں. پھر ان سے رابطہ کریں کہ یہ ووٹ آپ ڈلوائیے. میں ایک ہلکی سی کارگزاری پچھلی مرتبہ بتا دوں آپ کو، ہم نے اپنی بستی میں جب یہ کام کیا تو صبح سے نوجوانوں نے یہ کام کیا اور پورا الحمدللہ ووٹ پڑے. مجھے معلوم ہوا کہ فلاں محلے میں ایک خاتون ووٹ ڈالنے نہیں جا رہی. تو میں نے کہا چلیے میں چلتا ہوں. میں نے موٹر سائیکل اٹھائی اور میں اس محلے میں چلا گیا. جب اس محلے میں ان خاتون کو یہ پتہ چلا کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں تو میرے جانے سے پہلے ہی ان کو برقع اوڑھا اور ووٹ ڈالنے چلی گئیں. 3-4 بجے کی بات تھی. تو جو ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں وہ ذرا اپنے ساتھیوں سے معلومات کرتے رہیں. یہ اسی طرح آخر میں ایک خانہ ہے بالکل خالی، اس میں یہ لکھنا ہے، اب جو ہم 10 گھر کے نام لکھیں گے کہ بھائی یا بیٹی جس کا ووٹ یہیں ہے ابھی وہاں نہیں بنا ہے یا اور اسی طریقے سے، تو وہ کہاں ہیں. اگر کوئی مان لیجئے کسی دوسرے شہر میں ہے، کوئی حیدرآباد میں ہے، کرناٹک میں ہے یا یو پی میں ہے یا یو پی کا بندہ بمبئی میں آیا ہوا ہے تو وہاں لکھ دیں گے کہ یہ حیدرآباد میں. اس کی بھی ایک ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بھائی ہمارے باہر ہیں تو ان کو وقت پر بلایا جائے.
اگر وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے خود آ جائیں تو بہت اچھا، سبحان اللہ. لیکن اگر کوئی دقت اور پریشانی آ رہی ہے آمد و رفت میں، کرائے میں، پیسے میں، تو اس کا بھی ایک انتظام، ایک نظام بنایا گیا ہے. آپ حضرات مشورے سے بنا لیں. تو یہ ایک مختصر سی ترتیب ہے. اگر ہم نے اس پر کام کیا تو الحمدللہ انشاءاللہ جتنے ووٹ بنے ہوئے ہیں 100% ووٹ پڑے گا. ایک کام اور ساتھی کر لیں. ہر بستی میں کچھ حضرات ہوتے ہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کوئی ماسٹر ہیں یا ان باتوں کو سمجھتے ہیں، یا کوئی وکیل اگر ہیں تو بہت اچھا ہے. تو وہ ذرا بوتھ پر رہیں. جو لوگ جا رہے ہیں وہاں انہیں دقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ ان کی پریشانیوں کو حل کریں.